الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ جی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ لگا دیا. تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے بہت ہی آسان ہے کیونکہ یہ عتیم کے ساتھ ہی ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا. تو یہ جو لام ہے ان کا تعلق بھی عتیم کے سبق سے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ والے جو لام ہے آپ کو 3 قسم کے لام نظر آ رہے ہیں یہاں پہ پکچر میں. یہاں پہ دیکھیے ایک لام فتح کے ساتھ ہے, لام کسرہ کے ساتھ ہے اور لام سکون کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جب نام ہیں کہ آپ کو ملیں گے یہاں پہ عتیم کے ساتھ. ویسے تو یہ جو آپ کو لام فتح والا ہے نا تاکید والا آپ کہیں بھی لگاتے ہیں, یعنی کہ آپ کو تاکید والا لام آپ کو حروف جر کے ساتھ بھی لگا ہوا ملتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں لفی, اور آپ کو اسما کے ساتھ بھی مل جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں لا مسلم, اور آپ کو یہ اب یہاں پہ آپ کو عتیم کے ساتھ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لام ویسے تو زبر کے ساتھ آتا رہتا ہے لیکن جیسے ہی یا کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کے اوپر اس کے کسرہ لگ جاتی ہے اس کو. اور دوسرا جو لام خاص طور پہ کسرہ والا یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ وہ لام ہے کہ یہ جب عتیم کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کی جو جمع والا ہوتا ہے اس کے نون کو گرا دیتا ہے, اور جو اس کا جو واحد والا ہوتا ہے نا کیونکہ عتیم پہ آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ آخر میں پیش آتا ہے نا جیسے آپ کہتے ہیں افعالو میں کرتا ہوں, لیکن اگر میں لگا دوں اس کے پیچھے لام سے لی یعنی میں کر دوں لی افعال لی افعالہ ہو جائے گا. لی افعالو کی بجائے افعالو کی بجائے کیا ہو جائے گا لی افعالہ. اس کو یاد رکھیے جو زیر والا لام ہے یہ کیا دیتا ہے عتیم کو زبر دے دیتا ہے, اور میننگ کیا ہو جاتے ہیں تاکہ میننگ اس کے ہو جاتے ہیں تاکہ کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ آپ کو اگزامپل دیجیے کہ یہ ہے لننظرا. اب یہاں پہ تاکہ ہم دیکھیں, اب اس کے میننگ کیا ہو جائیں گے تاکہ, اسلام کے میننگ ہوتے ہیں تاکہ. اور جو ہے نام آپ کا سکون والا وہ کیا ہے وہ ہے اس کو لام امر بھی بولتے ہیں گرامر کی زبان میں. کبھی آپ کو پتہ چلے تو آپ لوگ کنفیوز نہیں ہونا, آپ کہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سا لام ہے. وہ لام امر ہی ہوتا ہے جو کہ سکون والا ہوتا ہے, اور جو اس کے میننگ ہوتے ہیں چاہیے کے. اور جو لام کسرہ والا ہے نا اس کے 2 نام ہیں گرامر کے لحاظ سے. الدو یہ ہمارا جو ہے ہمارا پلگ اینڈ پلے کا کورس, اس میں گرامر کا کوئی ٹچ نہیں ہے. کہ وداؤٹ گرامر اور بہت ہی ایزی وے ہے, وہ اس لیے ہے کہ جو بگنرز ہیں وہ آرام سکون سے اس کو سمجھ پائیں. لیکن پھر بھی آپ لوگوں میں سے کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو گرامر کچھ نہ کچھ جانتے ہیں, تو ان کے لیے ان کی معلومات کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو لام ہوتا ہے جو سکون والا وہ وہی لام ہے جس کو آپ گرامر کی زبان میں لام امر کے نام سے جانتے ہیں. اور جو لام کسرہ والا ہے نا اس کو آپ جانتے ہیں لام کئی اور لام تعلیل کے نام سے. لام کئی اور لام تعلیل. امید ہے آپ کو اب یہ نام
अब यहाँ तक आपको क्लियर है? मैं क्वेश्चन कर लूँ आपसे? जी आप पूछें तो फिर हमें जरा अच्छी तरह समझ आ जाएगा, जरा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिए। सजा आपकी आवाज स्लो आ रही थोड़ी। अच्छा नहीं, मैंने इसको म्यूट किया था, आवाज आप लोगों को इसलिए नहीं आ रही थी। अभी आ रही है ना मेरी आवाज? जी जी। अच्छा आप मुझे बताइए कि अतीन के साथ जो लाम जुड़ते हैं वो कितनी किस्म के लाम आपको नजर आ रहे हैं इस सबक में? वैसे तो आप लोगों ने पहले एक लाम जोड़ा था, वो था लाम, और वो लाम ताकीद था और नून मुशद्दद था। याद है ना आपको, जिसका तर्जुमा आपने किया था कि अलबत्ता जरूर या जरूर बस जरूर? याद आया या वो जी भी भूल गए आप लोग? जी 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 बिल्कुल। अनकरीब वो नहीं, वो सोफा का था अनकरीब। जी जरूर बजरूर किया हाँ था। हाँ जी, जरूर बा जरूर या अलबत्ता जरूर, यानी हम लोग एक ट्रांसलेशन करते थे, या तो हम कहते थे अलबत्ता जरूर या हम कहते थे जरूर बा जरूर। जी अब आज के जो लेसन में है, ये कितने किस्म के नाम हैं? 3 किस्म के है ना? जी। अच्छा सब लोग अगर जवाब दें तो फिर ज्यादा बेहतर है, सारे बेशक एक ही दफा बोलते जाएं क्योंकि इसी तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी है, ये 3 किस्म के है। हाँ लेकिन ये लू नहीं है, ये स्पून वाला है। लाम साकिन। हाँ लाम साकिन है। और लू ली अच्छा ये बताइए, जो लाम साकिन है, जो लाम जबर वाला है, उसका नाम क्या है? जो लाम जबर वाला है वो है हमें लाम ताकीद। लाम ठीक है ताकीद, बिल्कुल। और जो लाम कसर वाला है उसका नाम क्या है? मैंने आपको वैसे नाम बताए हैं आप लोग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। जी तो इससे वैसे तो अगर आप लोग सिर्फ लाम जल्दी को इस तरह याद रखें कि इसके नामी ताके होते हैं और ये अतीम के साथ जब जुड़ता है तो उसको जबर दे देता है। और जमा का जी और जमा के साथ क्या करता है, वो नून को मतलब उसको नून को गिरा देता है, वो को तो नहीं, नून को गिरा देता है। ठीक है, इतना अब आप लोगों को ये तो हो गया ना मालूम? जी जगह लाम लाम जो साकिन है वो उसको लाम अमर कहते हैं। जी। और और जो लाम लाम कसरा जो वाला है फतह उसको? के जी जो लाम फतह के साथ है लाम ताकीद है, जो लाम कसरा के साथ है वो उसका मानी होता है लिए लिए या ताके, ऐसे ही है। नहीं नहीं, लिए नहीं होता, वो तो लाम जर जो होता है ना आपका, जी जी उसकी मानी होती है लिए। अच्छा ठीक है। जो लाम फतह वाला है वो ताकीद के लिए होता है, उसका मानी होता है जैसे आप कहते हैं ना किसी बात को छोड़ देते हैं, यकीनन जरूर या इस तरह। जैसे जी जी आप क्या था ना, लाम ताकीद था और उसके बाद आपका नून मुशद्दद था। याद है ना, जो जी आप कहते थे लनस्बिरन्ना, अलबत्ता जी हम जरूर बाजरूर जरूर सब्र करेंगे, या आप कहते थे हम जरूर बाजरूर सब्र करेंगे। इस तरह से तर्जमा करते थे ना आप, याद है ना आप तुमको? जी 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 करीब भी अनकरीब भी बोले थे ना। नहीं, अनकरीब वो जो है ना, अनकरीब आप करते थे सोफा और उसका सीन का। अच्छा अच्छा। हाँ वो भी अतीन के साथ ही है, लेकिन वो भी अतीन से पहले ही लगते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये आज का जो लेसन है सिर्फ और सिर्फ लाम के ऊपर है। ठीक है, अब लाम का ये जो फर्क है आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं और अच्छी तरह इनको समझ लेना है। वैसे मैं एक आप लोगों के लिए एक छोटी सी समरी बाद में भेज दूंगी इंशाल्लाह ग्रुप में, और उससे भी आप लोगों को आसानी होगी। मैं देखती हूँ अगर इस वक्त भी मुझे मिल जाती है फौरन तो मैं आप लोगों को फौरन भेज देती टीचर हूँ। वो आपने मेरा ख्याल है शेयर भी की हुई है, वो उसमें मैं आपको चेक कराती हूँ, उसमें है शायद। मैं एक अच्छा मिनट जी 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, अगर आप उसकी बात कर रही हैं तो वो है, मैंने पढ़ा था इसको। जी। जी ये इसकी बात कर रही हैं? हम्म, हाँ ये है, ये जी एक आप समरी सी है। जी भेजिए आपने। ठीक है, आप लोग इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आएगा।
نیکسٹ اسٹیپ میں ہم انشاءاللہ اس کو مزید ہم اس سے بھی پڑھیں گے، اپنا ایک کلام کو پڑھیں گے جب آپ لوگ تھوڑا سا یوز ٹو ہو جائیں گے اور گرامر کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں آپ کے لیے صرف سمری بھیج دیا تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے کون قسم کتنی قسم کے آپ کو لام نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، لام جر آپ نے پڑھا ہوا ہے، لام تاکید آپ نے پڑھا ہوا ہے، لام امر آپ پڑھ لیں گے اور لام کئی آپ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ سارے ان کے اوپر جو فرق ہیں یہ بھی آپ کو اس میں سب لکھا ہوا ہے. اگر آپ لوگ غور سے پڑھیں دیکھیں تو سب کچھ اس میں مینشن ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اب جس کو سمجھ نہ آئے وہ بار بار اس سمری کو پڑھے. ہاں کچھ سوال ہے تو جی جی جی. چلیے یہ لاسٹ والا جو ہے اس کا نام ہی لام کئی ہے، میں سمجھ شاید اس کا میننگ کئی ہے. نہیں نہیں، اس کا نام لام کئی ہے. اچھا اور جی، اس کا دوسرا نام ہوتا ہے لام تعلیل. تعلیل جی. ہاں، تو اور میننگ اس کے ہوتے ہیں تا کے. جیسے یہاں پہ اگزامپل دیے گئے نا آپ کو، لی ید خلا. ٹھیک ہے، ویسے ہوتا ہے نا لی ید خلو، ویسے ہوتا ہے نا ید خلو آپ کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جب لام کوئی اس کے ساتھ لگ گیا یعنی زیر والا لام لگ گیا تو آپ نے اس کو عطین کو فوراً فتح دے دینی ہے، تو بن جائے گا لیجد خلا. ٹھیک ہے، تاکہ وہ داخل ہو. پھر ترجمہ بھی آپ اس طرح کریں گے جیسے ہی آپ کو آیات آگے ہم کریں گے نا اس سے اور بھی آپ کو یہ کلیئر ہوتا جائے گا کہ اچھا اس کے ترجمے پہ کیا فرق پڑ رہا ہے ان کے ناموں سے. سمجھ آ جی گئی اب؟ جی یہ کچھ پریکٹس کریں گے تو سمجھ میں آئیں گا، سینٹینس بنائیں گے تو سمجھ میں آتا ہاں ہے انشاءاللہ. لیکن آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. جب آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کرتے نہیں سمجھتے تو پھر آپ لوگوں کے ذہن میں جو ہوتا ہے نا مختلف قسم کے جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات آپ کو نہیں ملتے. حالانکہ اس کو اب میں تو اپنی طرف سے پوری طرح ڈیفائن کر رہی ہوں، آپ لوگوں سے بار بار پوچھ بھی رہی ہوں کہ اگر کوئی ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو بار بار پوچھیے. لیکن یہ کہ پوچھنے کے بعد آپ کو کم از کم اس کی سمجھ آ جانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کلاس سے اٹھے اور اس کے بعد آپ کو بھول گیا ہو کہ اچھا آپ نے کون سا لیسن پڑھا ہے. یہ چیزیں جو بھی آپ قرآن پاک کے علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو بار بار اس کو رپیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو ریوائز کرنا پڑتا ہے. جیسے جیسے آپ پچھلے لیسن کو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھول جائیں کیونکہ سارا کا سارا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، تو آپ کو بھولنا نہیں ہے کسی بھی چیز کو. آپ نے ریویژن خود سے بھی کرنی ہے جہاں ہم ٹیسٹ کی صورت میں آپ سے کرواتے ہیں ریویژن اور ویسے کرواتے ہیں، لیکن آپ لوگ خود سے بھی اس کو لازمی کیا کیجیے. اگر آپ روز کے آدھا گھنٹہ بھی دیں اپنی کلاس کے لیے تو بھی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی آپ کو یہ سارے لیسن بھولیں گے، بالکل بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. چلیں اب دوسری سلائڈ پوری والی لائیے تاکہ ہم جو اس میں الفاظ ہیں اس سے ٹرانسلیٹ کر دیں. پہلے والی جی جی. اچھا، اب اس میں جو پہلا پڑا جو آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے وہ ہے چاہیے کہ، یعنی یہ لام سکون کے ساتھ ہے اور وہ جب لگا تو وہاں پہ میننگ ہو گیا چاہیے کہ. اب اس کی ایک اور پہچان بھی ہے کہ جو دونوں لام ہے نا یہ لام کئی اور لام امر یعنی لام سکون والا اور لام کسرہ والا، اس کا یہ ہے کہ ان دونوں سے پہلے فا اور سما اور واو جیسے لفظ آ سکتے ہیں. لیکن آپ کو فرق کیسے معلوم ہوگا؟ فرق اس طرح معلوم ہوگا کہ اگر جو ہے نا لام امر ہوگا یعنی جس کے میننگ چاہیے کہ والے ہیں تو وہ آپ کو ساکن نظر آئے گا. لیکن اگر آپ کو یہ جو ہے نا دوسرا نام ہوگا اور اس سے پہلے فا ہوگا یا سما ہوگا یا واو ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا عطین جو ہے نا آپ کو فتح کے ساتھ نظر آئے گا، سنگل عطین. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ظاہر اس کے اوپر حرکت ہی ہوگی، یہ لام جو اس کے اوپر کسرہ ہے وہ کسرہ بھی لگی ہوگی، اس سے آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ فا سما واو جیسے الفاظ آ جاتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی آپ کو یہ ملے اور آپ سمجھیں کہ
اس کا ترجمہ ہمیں چاہیے کہ والا کرنا ہے نہیں، آپ نے پھر دیکھ لینا ہے کہ کیا یہ لام صحیح ہے، یعنی کسرہ والا لام ہے یا سکون والا لام ہے، پھر اسی حساب سے اپنے ترجمے کو کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کلیئر ابھی یہاں تک؟ استاذہ اس میں لام جو کسرہ ہے اس میں لام اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا تاپشتو ہے، یہ بھی جی یہ کیا ہوگا؟ یہ فعل امر کہاں پہ آپ کو؟ جی آپ سلائیڈ میں جو ہے استاذہ تاکہ نہیں یہ تاکہ تاپے کہاں پہ ہے تاپش تو؟ لیتون زیرا ہاں وہ تاکہ لکھا ہوا ہے، تاکہ لیتون دیرا. تاکہ ہاں ہاں یہ جو تو ہے نا آپ آپ نے دیکھ، ہاں یہاں پہ نے آپ کہا تاکہ کی فتح آئے میننگ گا بھی کریں گے، لیکن دیکھیں نا آپ کا عتیم کا جو ہوتا ہے نا آخری حرف پہ. اچھا جی آخری حرف ہاں آپ دیکھیں نا اس کے آخر میں فتح آ گیا نا، جی جی را پہ تون زیرا ہے نا، تون زیرو تو نہیں ہے نا. نہیں نہیں میں سمجھ رہی تھی یہ ویسے لام کے بعد ہاں ویسے لام اگر کے بعد ہوتا جی 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 اب سمجھ نہیں میں آ لام کے فوراً بعد نہیں، لیکن عتیم کے آخر والا جو ہے نا، عتیم کا آخر آپ کا ہوتا ہے پیش کے ساتھ. اس کی میں نے آپ کو آتی مثال دی تھی کہ جیسے ہوتا ہے آپ پڑھتے ہیں افالو تفالو نفالو، ٹھیک ہے، اور یفالو، لیکن جب آپ کے اس کے ساتھ لام کسرہ والا لام لگ جائے گا تو وہ پیش کی بجائے آخر میں جو اس کا اعراب ہے، یعنی آپ سمجھے اعراب، جی اعراب جی جو ہے نا اس کا پیش کی بجائے زبر ہو جائے گا. صبر ٹھیک ہے، جی اور سمجھ جو گئی جمع والا ہوں گے نا اس میں اس کا نون گر جائے گا. نون گر جائے گا، ٹھیک ہے، نون گر جائے گا. اس جگہ میں کیا آئے گا استاذہ؟ نون گر جائے گا، پھر اس کے آپ کو نظر آئے گا صرف واؤ نظر آئے گا، اور آگے اس کو ویسے خوبصورتی کے لیے الف لگا دیا جاتا ہے. جب میں تو ہاں بہت ہاں لیکن وہ نہیں ہے، آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے نا ہے تو یہ جمع کا صیغہ. اور اب یہاں پہ دیکھیں لیجبلوکم، یہ یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ بھی نون گزرا ہوا ہے. کس وجہ سے گزرا ہوا ہے کہ آگے تم آ گیا آپ کا سبق کمال کے حروف والا. ٹھیک ہے، یعنی آگے کوئی اور سبق آ جائے تب بھی آپ کو وہ نظر نہیں آتی چیزیں، اور لیکن اگر آپ کا لام یہ لگ جائے تب بھی آپ کا یہ دونوں لام اس سے یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ پہچان ہوتی ہے. اچھا اب آپ ٹرانسلیشن شروع کیجئے نمبر 1 سے. نمبر 1 کون ہے ہمارے ساتھ؟ ٹیچر میں ہوں. استاذہ اس میں لام جر کون سی ہے؟ لام جر یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. ویسے لام جر میں نے آپ لوگوں کو ویسے معلومات دی ہیں جیسے وہ اپنے کمال کے حروف کے ساتھ پڑھا تھا نا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے نا لام جر کو بھی یہ ہاں نیچے نیچے انہوں نے دیا ہے، یہ جو سلائڈر دکھی اس میں انہوں نے دیا ہوا ہے یہ جس کے ساتھ آگے کمال کے حروف جڑے ہوئے ہیں نا. جی اب اس کے اوپر آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے تو اس سے آپ نے یوں پریشان نہیں ہونا. لام جر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر لازمی اس کے اوپر جا رہا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے اس کو مجرور کر دیتا ہے اس کے ساتھ جو کچھ لگ رہا ہوتا ہے. یعنی یہ جو کمال کے حروف ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں لافی، البتہ میں، یہ آپ کو فرق سے ترجمے سے پتہ چل گیا کہ یہ تاکید والا لام ہے. اگر وہ لی تو آپ ترجمہ کرتے ہیں میرے لیے، کیونکہ یا کے ساتھ ہمیشہ جب یہ جو بھی جڑے گا نا نام تو یا کے ساتھ اس کو کسرہ لگ جائے گی، کیونکہ یا کسرہ کو پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ لانا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کمال کے حروف کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن ہے تو زبر کے ساتھ، تو پھر ہے وہی لام جر، تو آپ کہتے ہیں یہ لانا ہمارے لیے. ٹھیک ہے، یاد آیا آپ کو؟ جیسے آپ کہتے تھے لاکا تیرے لیے، لکم تمہارے لیے، لاہو اس کے لیے. یعنی یہ بھی زبر کے ساتھ ہی آتا ہے لیکن اس کے ترجمے میں لیے ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے یہ عتیم کے ساتھ اس طرح نہیں جوڑتا. اس کا یہ فرق ہے لام جر جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے اب آپ کو؟ اس کا سوال تھا یہ والا. جی استاذہ.
मेरा सवाल। ठीक है, अच्छा चलें। अब इस पे ट्रांसलेशन के लिए नंबर 1 पे जो सिस्टर है फलिया अबुदू, अब आपने इसका टीचर मैं हाँ कीजिए। फल या बुदू बस हाँ। चाहिए कि वो इबादत करें। वेरी गुड, बस आपको माशाल्लाह क्लियर हो गया, क्योंकि आपको जब नाम के ऊपर सुकून मिल गया तो आपने उसका चाहिए के वाला तर्जुमा जी किया, ठीक है। जी समझ आई जी। हाँ। टीचर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि लामे जर जो है वो जो आपने वो पेज हाँ। भेजा था मैंने उसको पढ़ा था, उसमें उन्होंने ये भी दिया था कि वो उसके साथ जुड़ता है, जमायर के साथ भी आता है जुड़ के। जी उसका नहीं। ये ज़मैर कमाल के रूप का दूसरा नाम ज़मैर है ना, लेकिन अच्छा यहाँ पे अच्छा हम लोग ज़मैर क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि वो खास ग्रामर की टर्म है, और ये आप लोगों का जो कोर्स है ये विदाउट ग्रामर है, इसलिए इसको कमाल के रूप का नाम दिया गया है। ओके ये ठीक का हो ना कुम हा हो हमको, जी ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, और ये भी आप लोगों के लिए ये बस मैंने समरी तैयार की थी, लेकिन इसके लिए जो जो मैंने आपको भेजी अभी आपने यहाँ पे भी ले गई है, ये तो सिर्फ मैंने समरी आप लोगों की सहूलत के लिए लिखी है, वैसे इसकी मजीद डिटेल भी मेरे अपने पास मैंने सब कुछ उसको बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है, लेकिन अभी उसकी जरूरत आप लोगों को है नहीं, क्योंकि ऐसे आप लोग एक्स्ट्रा चीजें करेंगे तो फिर आपको भूल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब याद रहेगा, ठीक है। जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट सिस्टर इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फल यतवक्कली फल यामल फल यतवक्कल बोले तो बस चाहिए कि अल्लाह पे तवक्कल करे। पहले आप नहीं सिस्टर सलमा कहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह तो है नहीं ना, सिर्फ अच्छा फल तवक्कल आप एक वर्ड है, नहीं इसी का आपने तर्जुमा करना है। बस चाहिए कि तवक्कल करे। कौन तवक्कल करे? कौन? हाँ, क्योंकि देखिए आतीन की निशानी नजर आ रही है ना, आतीन के आपने 4 रूप पढ़े हैं ना, अलिफ ता या नून, तो उनके तर्जुमे को आपने स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे आपको आतीन का या नजर आ रहा है ना, तो या के क्या मीनिंग होते हैं? या के ना या वो तो फिर आप यहाँ पे आप कहेंगी बस जी चाहिए कि वो तवक्कल करे। अच्छा बस चाहिए कि वो तवक्कल करे। हाँ, ये है कि कभी भी आतीन का जो आपका खास पहचान है, यानी आतीन का दूसरा नाम मुद्दारे है, तो आतीन के 4 हरूफ आपकी उसकी पहचान है, अलिफ ता या नून, उनका तर्जुमा भी आप लोगों को सबको पता है, तो उसका तर्जुमा कभी आपने मिस नहीं करना। जी उस्ताद जी नेक्स्ट सिस्टर ये इंशाल्लाह। फल यामल का सोचा फल यामल वो अभी एक नेक्स्ट सिस्टर करती है ना, आप सुनिए, अगर उनकी मिस्टेक होगी तो उनको बताऊंगी, तो फिर आपने भी सुन ठीक है ओके हाँ सिस्टर आमना